لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا سلام علی محمد وآل محمد. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، عزاداران اہل بیت اطہار علیہ السلام، مسلسل جو سلسلہ گفتگو مفاہیم سورہ فاطر کے اعتبار سے جاری و ساری تھا، آج 10 رمضان المبارک شب 11 رمضان المبارک یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور کچھ اختتامی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں، اور سورہ کی جو آخری کچھ آیتیں ہیں ان کے اعتبار سے کچھ گفتگو ہو جائے. البتہ کل جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کے عنوان سے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ کل انشاءاللہ وراثت یا میراث کے اعتبار سے کچھ باتیں عرض کریں گے. ان میں کی پہلی بات یہ کہ جیسا ہم یہ زیارت وارثہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کو وارث آدم کہا گیا، وارث نوح کہا گیا، وارث ابراہیم کہا گیا، وارث موسیٰ، وارث عیسیٰ، وارث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا وارث ہونا
وارث ہونے کے معنی کیا ہے؟ وارث ہونے کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو میراث میں کسی سے پانا، اور کوئی چیز جب کیری فارورڈ ہوتی ہے، ملکیت تھی، جس شخص کی ملکیت تھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو جاتے جاتے وہ شے کسے ملے گی اور کون اس کا حقدار بنے گا، اسے میراث کہا جاتا ہے، ورثے میں ملنا، ترکے میں ملنا۔ رسول گرامی قدر کی وصیت اور وقت آخر ہے رسول کا، اس وقت رسول اللہ نے اپنے قریب بلایا سرکار امیر المومنین علیہ السلام، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کو بلا کر یہ پوچھا، اور بھی ایک شخص موجود تھے، ان سے پوچھا، رسول کے اصحاب میں سے تھے، کہ کیا تم میری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کیا تم میرے قرضوں کو ادا کرو گے؟ کیا تم جو میرے کام ہیں ان کو انجام دو گے؟ جو میں تمہیں حکم دے کر جاؤں گا انہیں کو کرو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے قرضوں کو ادا کرنا یہ تو میرے بس کی بات نہیں، یہ تو میں نہیں کر سکوں گا۔ قریب میں مولا کائنات علیہ السلام تشریف فرماتے، رسول اللہ نے کہا کہ اے ابو الحسن، کیا تم ان ذمہ داریوں کو ادا کرو گے؟ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، نعم یا رسول اللہ، آپ کے جو جو کام ہوں گے، جو جو آپ کے امور ہوں گے، جو جو آپ کے احکامات ہوں گے، جو جو آپ کے قرضے ہوں گے، قرضوں سے مراد وہ قرضے نہیں ہیں، قرضوں سے مراد وہ کام ہے کہ جو منصب کو آگے دینا، ان کی ذمہ داریوں کو آگے دینا، اور وہ کام جو پروردگار عالم نے رسول کو بتلائے ہیں کہ تمہارے بعد جو بھی امامت کو لے کر آگے چلے گا اس نے ان کاموں کو انجام دینا ہے۔ الٹیمیٹلی یہ ذمہ داری آنا مولا کائنات علیہ السلام ہی کے پاس تھی، لیکن رسول اللہ یہ سوال کر رہے ہیں، کیا تم میرے ان کاموں کو انجام دو گے؟ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ بالکل میں آپ کے ان کاموں کو انجام دوں گا، چاہے مجھے کتنی ہی سختیوں سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ اور یہ جب سنا تو ایک مرتبہ رسول نے جناب سلمان کو بھیج کر وہ انگشتری منگوائی، اور اس انگشتری کو مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے کیا، اور مولا کائنات علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو پہنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتری تھی۔ جیسے ہی مولا کائنات علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو پہنا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ میرے بدن کے اندر ایک ایسی گرمی اور ایک ایسی تیزی میں نے محسوس کی جو اس سے پہلے محسوس نہیں کی تھی، اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کچھ اضافے ہو رہے ہیں۔ اور اس نور کے اضافے کی بات کر لیجئے، جو کوئی بھی تبدیلی سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے محسوس کی اور اس کو بیان کیا، وہ اس انگوٹھی کی بدولت تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مولا کائنات علیہ السلام کو دی گئی اور انہوں نے پہنی۔ اس کے بعد رسول نے اپنا امامہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام کو دیا، اپنا عصا رسول نے مولا کائنات علیہ السلام کو دیا، اپنا پیرہن مولا کائنات علیہ السلام کو دیا، اپنی نالین رسول نے مولا کائنات علیہ السلام کو دیا، اپنی ابا رسول نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو دیا، اپنے کمر کا پٹکا یا بیلٹ جسے کہا جاتا ہے وہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے کیا، اور ایک ایک کر کے جتنی انبیاء ما سلف کے تبرکات تھے اور جو پرانے انبیاء جو پہلے گزر چکے تھے ان کی جو تبرکات تھے، یعنی کہ انجیل کی تختیاں، تورات و زبور کی تختیاں، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نالین اور امامہ، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں تھیں کہ جو رسول اللہ کے پاس پہلے سے موجود تھیں، اس لیے کہ جو بھی نبی جاتا ہے تو ان کے بعد آنے والے نبی تک وہ ساری کی ساری امانتیں اور تبرکات پہنچائے جاتے ہیں، اور درمیان میں جو عرصہ گزرتا ہے اور ایک نبی سے دوسرے نبی کے آنے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں کچھ اوصیاء پروردگار عالم نے ایسے رکھے تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کچھ 350 سال کا یا اس سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ تو یہ جو فاصلہ ہے اس درمیان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تبرکات کن کے پاس آئے، ان کے بعد کن کے پاس آئے، ان کے بعد کن کے پاس آئے، ان کے بعد کن کے پاس آئے، یہاں تک کہ یہ بات تو طے ہے کہ کوئی تو ہوگا کہ جس نے ان تبرکات کو رسول کے حوالے کیا ہوگا، وہ کون ہے؟ لہذا جب آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں تو پہلی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری کی ساری امانتیں دی گئیں، یہ وہ موقع تھا کہ جب رسول کو دولہا بنانے والے شخص نے رسول کو دولہا بنانے کا کام ایسے انجام دیا تھا کہ ان کے سر پہ حضرت ابراہیم کا امامہ رکھا، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نالینیں پہنائی،
حضرت یوسف کا کرتا پہنایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے ہاتھوں میں دیا, ان کی انگلی کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری کو پہنایا, اور انبیاء ما سلف کے تبرکات سے لیس کر کے رسول اللہ کو سجایا. اب ذرا تاریخ میں دیکھ لیجئے گا کہ وہ کون سی ہستی تھی کہ جس ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بھی پڑھایا, اور وہی ہستی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجایا اور دولہا بھی بنایا. بجوز حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کوئی اور نام آپ کو تاریخ اسلام کے اندر متفق علیہ شیعہ و سنی کتابوں کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں ملے گا. وہی حضرت ابو طالب علیہ السلام یعنی کہ حضرت عمران علیہ السلام یعنی کہ علی کے بابا علیہ السلام, جنہوں نے رسول اللہ کو تیار بھی کروا کے دولہا بنایا, اور وہی حضرت ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے عقد نکاح رسول اللہ پڑھا. اب ہاتھ جوڑ کر امت مسلمہ سے میرا فقط اتنا سوال ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے انبیاء کی یہ امانتیں نعوذ باللہ ایک کافر کے گھر میں اتنے سالوں سے پڑی کیا کر رہی تھی؟ عظمت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہ صلی علی محمد وآلہ. تو آپ نے تو اتنا بھی لحاظ نہیں کیا کہ یہ کون سی ہستی ہیں کہ جن کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیہ میں سے ہو رہا ہے, کہ جن تک یہ امانتیں پہنچی اور انہوں نے رسول اللہ تک یہ امانتیں پہنچائی آگے. لہٰذا یہ ورثہ, یہ میراث, یہ وراثت پہنچی رسول اللہ تک, اور رسول اللہ نے مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے کی. اب جب مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے یہ وراثتیں ہو گئیں اور یہ میراث, یہ ساری چیزیں ہو گئیں, تو اس کے بعد جناب ابن عباس آئے, اور غالباً وہ نام ابن عباس ہی کا تھا, کہ جو رسول اللہ نے پوچھا اے ابن عباس میری ذمہ داریوں کو ادا کرو گے میرے بعد. ابن عباس نے کہا کہ میں تو نہیں کر پاؤں گا. مگر جب رسول اللہ نے مولا کائنات علیہ السلام کو یہ ساری امانتیں عطا کر دیں, انبیاء ما سلف کی اب امانتیں بھی مولا کائنات کے پاس ہیں, اور رسول اللہ کے بھی جو تبرکات ہیں, رسول اللہ کی جو ذاتی, رسول اللہ کا امامہ, رسول کا کرتا, ابا, نالین, اور قرآن کریم کا مصحف, وہ سب مولا کائنات علیہ السلام کے پاس. رسول کی انگوٹھی آپ نے سماعت فرمایا کہ رسول نے خود جناب سلمان کو بلا کے مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے کروائی. اور ایک زرہ ہے رسول اللہ کی کہ جس زرہ کو بھی رسول نے مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے کیا. رسول کی سواری وہ بھی رسول اللہ نے مولا کائنات علیہ السلام کو عطا کی, اور اپنی تلوار, جس تلوار سے رسول جنگ لڑا کرتے تھے, وہ تلوار بھی مولا کائنات علیہ السلام کو عطا کرتی. اب جناب ابن عباس آئے, اور آنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو اے علی, میں تم سے عمر میں بڑا, میں تم سے رشتے میں بڑا, اور رسول سے میرا رشتہ تم سے زیادہ قریبی تر ہے. یعنی میرا رشتہ تمہاری نسبت رسول سے زیادہ قریب ہے. تم رسول کے چچا زاد بھائی بھی ہو, اور تم رسول کے داماد بھی ہو, لیکن میں رسول کا چچا ہوں تو تم سے بڑا ہوا, اور ان امانتوں کا کیا میں حقدار نہیں ہوں؟ تو مولا کائنات علیہ السلام نے ساری امانتیں رکھ دی, اور کہا ان میں سے جو چاہیے اٹھائیے اور لے جائیے, امامہ پہن لیجئے, ابا دوش پہ ڈال لیجئے, تلوار کو حمائل کر لیجئے, رسول کی سواری سامنے کھڑی ہے اس پر بیٹھ جائیے, اور گھوڑے پر سوار ہو کے چلے جائیے. تو ایک مرتبہ ابن عباس نے, جو کہ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے, رسول کا امامہ اپنے سر پہ رکھا, رسول کی ہوا کو پہنا, رسول کی تلوار کو حمائل کیا, اور رسول کا عصا لے کر کھڑے ہونا چاہتے مگر کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے. جہاں جیسے بیٹھے ہوئے تھے ویسے کے ویسے بیٹھے رہے, کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے. اور مولا کائنات علیہ السلام مسکرا رہے ہیں دیکھ کے. اتنے میں انہوں نے کہا کہ چلو یہ تلوار شاید ہو سکتا ہے وزنی ہو, تلوار ہٹائی, اتار کے رکھی, کھڑا ہونے کی کوشش کی, نہیں کھڑے ہو پائے. عصا کو رکھا, کھڑے ہونے کی کوشش کی, نہیں کھڑے ہو پائے. ابا کو اتارا, نہیں کھڑے ہو پائے. یہاں تک کہ جب تک امامہ اتار کے ہر چیز سے جدا نہ ہو گئے کہ جس کے وہ حقدار نہ تھے, تب تک کھڑے نہیں ہو پائے. اور جیسے وہ چیزیں کہ جن کے حقدار مولا کائنات علیہ السلام تھے, اور کون تھا وہ ابھی بتاتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. تو جیسے وہ چیزوں کو, ان چیزوں کو اپنے سے الگ کیا, اب کھڑے ہوئے اور جیسے نارمل تھے ویسے نارملی آگے بڑھ گئے. اب جب کھڑے ہوئے تو کہا یا علی یہ کیا ہوا ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا, آپ میراث سے رسول اللہ کے حقدار نہیں ہیں,
اب امامہ نہیں ہوا، ابا نہیں ہوئی، تلوار، یہ ساری چیزیں آپ نے سماعت فرمایا. اب ذرا دیکھیے گا کم سے نے مولا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، کم سے نے مولا کائنات علیہ السلام نے اپنی شہزادوں کو بلایا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو بڑے شہزادے ہیں انہیں بلا کر یہ کہا، اے بیٹا حسن، رسول کا نانا کا امامہ سر پہ رکھو. سر مقدس سر اقدس امام حسن مجتبیٰ چھوٹا ہے، مگر جیسے ہی رسول کا بڑا امامہ اپنے سر پر رکھا، حضرت امام حسن علیہ السلام کو وہ امامہ پورا آ گیا. وہ امامہ ہے رسول اللہ کی جو بہت طویل ہے، لمبی ہے، وہ جیسے ہی ابا رسول اللہ کی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کے حکم سے پہنی، وہ ابا پوری کی پوری آئی ہے امام حسن کو. اس کے بعد تلوار کو اپنے پہلو پہ حمائل کیا، رسول کا عصا اٹھایا اور رسول کی سواری پہ سوار ہوئے. کہا اے بیٹا حسن جاؤ اور صحن کا ایک قہوہ دے کر، ایک راؤنڈ لگا کر میرے پاس واپس ہی آ جاؤ. اور جیسے گھوڑے کو ایڑ لگائیے تشریف لے گئے اور ہو کر آ گئے ایک قہوہ دے کر. کہا کہ اے چچا جان، جو میراث اور وراثت رسول اللہ اور میراث انبیاء کا حقدار ہوتا ہے، پھر اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے. وہ جو حقدار ہوتا ہے یہ ساری کی ساری میراث اس کے تن پر برابر آ جاتی ہے، اور جو حقدار نہ بھی ہو اگر اس کے قیاس کے عین مطابق بھی ہو تب بھی وہ اس کے تن پر آنے کو قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ یہ کسی عام فرد کی ابا نہیں ہے، یہ کسی عام فرد کا امامہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا امامہ ہے. اور جو رسول اللہ کی ابا نہ پہن سکتا ہو، جو رسول اللہ کا امامہ سر پہ نہ رکھ سکتا ہو، وہ رسول کے منبر پہ بیٹھنے کا کیسے حقدار بن جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و محمد بلند تر صلوات. لہٰذا یہ میراث ہے، اور یہ میراث مولا کائنات علیہ السلام تک آئی. پھر مولا کائنات سے چل کر امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، مولا سجاد علیہ السلام. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میراث جو امام حسین علیہ السلام تک آئی، مولا سید سجاد علیہ السلام تک کیسے پہنچی؟ اس لیے کہ کربلا کا واقعہ ہوا، اور یہ ساری کی ساری امانتیں اگر کربلا لے کر گئے ہوتے تو یہ تو لٹے ہوئے سامان کے اندر دربار میں چلا جاتا، ابن زیاد کے پاس چلا جاتا، اور نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا ہوتا، کچھ تبرکات یقیناً ضائع بھی ہونے کا خطرہ ہوتا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام سرکار ابا عبداللہ سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں یہ امانت کے طور پر رکھا. اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آیا تو کنہوں نے مانگی؟ جو اب حقیقی وارث ہے. لیکن جناب ام سلمہ کو نہیں معلوم کہ اب حقیقی اگلا وارث کون ہے. مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے فقط اتنا کہا تھا کہ اے اماں جان، جو اب آ کے اس سفر سے واپس آ کے آپ سے خود مطالبہ کرے کہ وہ امانتیں جو میرا بابا آپ کے پاس امانت رکھ کر گئے ہیں وہ امانتیں میرے حوالے کر دیجئے، آپ سمجھ جائیے گا وہی وہ ہوگا کہ جو حقیقی وارث انبیاء ہے اور وارث امامت ہے. اور مولا سجاد علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور جناب ام سلمہ سے ان ساری کی ساری تبرکات کو اور وہ ساری کی ساری امانتیں جو تھیں انہیں ریسیو کیا اور بی بی سے انہیں اپنی تحویل میں لیا. یہاں تک کہ آج بھی وہ امانتیں پردہ غیب میں سرکار صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں مولا کے پاس موجود ہیں. وہ ساری کی ساری امانتیں، اور ان امانتوں میں ایک امانت وہ تلوار بھی ہے کہ جو ذوالفقار پروردگار عالم نے سرکار امیر المومنین علیہ السلام پر آسمان سے نازل کی تھی. وہ تلوار بھی سرکار صاحب الامر علیہ السلام کے پاس موجود ہے. اور جب مولا کا ظہور ہوگا تو پھر وہ ساری امانتیں لے کر آئیں گے. اور یہ ایک مکمل مستقل موضوع ہے کہ جب امام تشریف لے کر آئیں گے تو اپنی امامت پر کن چیزوں کو دلیل بنا کر لوگوں کے سامنے وہ رکھیں گے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے. اس لیے کہ صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور کرنے سے پہلے کئی ایک مرتبہ ایسا ہوگا کہ جو جھوٹے ہوں گے امام، وہ اپنے آپ کو امام زمانہ کہہ کر، امام مہدی کہہ کر پیش کریں گے اور امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. ایسے بہت سارے واقعات ہوں گے اور کئی ایک مرتبہ لوگ کنفیوز ہوں گے. کہیں ایک یوں ملتا ہے اور کہیں کچھ روایتوں میں یوں بھی ملتا ہے
کہ صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام عزیز زہرا سلام اللہ علیہا کی ظہور سے پہلے لوگ اتنی زیادہ مشکلات سے گزریں گے کہ جن مشکلات سے گزرتے گزرتے لوگوں کا گمان اور لوگوں کا عقیدہ اور ایمان کمزور ہونا لگے گا، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں گے اور گمان کرنے لگیں گے اور سوچنے لگیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ لہٰذا یہ کبھی نہ سوچیے کہ اتنا ظلم ہو گیا اب تو امام کو آ جانا چاہیے، اتنا ظلم ہو گیا اب تو امام کو آ جانا چاہیے۔ بس یہ سوچیے جو امام علیہ السلام کے ظہور کا صحیح موقع ہے اور وقت ہے، یہ ہم اور آپ طے نہیں کریں گے، یہ پروردگار عالم طے کرے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ غیبت کے دور میں مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامتی کی دعا کو مسلسل برقرار رکھنا ہے، اور ہمیشہ دعائے سلامتی امام زمانہ کیا ہے؟ بہت کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھیے، اور اگر آپ حقیقت جانیے، نتیجتاً اگر دیکھیے تو یہ دعا جو دعائے سلامتی امام زمانہ ہے، مولا کی سلامتی کی دعا تو ہے ہی ہے کہ ہم اس میں کہتے ہیں اللہم کل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ انہیں سلامت رکھ جب تک وہ ظہور نہ فرمائے جائیں، جب تک وہ لوگوں کے درمیان نہ آ جائیں، جب تک وہ حق کا بول بالا نہ کر لیں، جب تک وہ ظلم کا کلا کما نہ کر دیں، جب تک وہ رہیں انہیں سلامت رکھ۔ تو یہ تو ایک اللہ کا فیصلہ پہلے ہی ہے کہ پروردگار عالم پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے کہ انہیں میں اس وقت تک زندہ رکھوں گا جب تک میں اپنی زمین کو عدل و انصاف سے نہ بھر لوں۔ تو یہ کیسی دعا ہے؟ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو پہلے سے ہی مستجاب ہے۔ تو مولانا جو مستجاب شدہ دعا ہے اس کا دوبارہ سے طلب کرنے کا جو فلسفہ ہے، اس کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ جو ایک دعا پہلے قبول ہے اس کو پھر طلب کرنے کا کیا ریزن ہے؟ تو اس کی ایک مثال بھی ہے ہمارے پاس، اور وہ ایگزامپل اتنی سامنے کی ایگزامپل ہے کہ آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ ہم جو درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ جو درود ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت کے نزول کی دعا، یہ کون سی دعا ہے؟ یہ ایک مستجاب دعا ہے، یہ قبول شدہ دعا ہے، قبول ہوئی دعا ہے، یہ پہلے سے قبول شدہ دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اے خدا محمد و آل محمد پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ تو کیا پروردگار عالم اگر ہم دعا نہ کریں تو اللہ اپنی رحمتوں کو محمد و آل محمد پہ نازل نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ لیکن پھر ہم یہ دعا کیوں طلب کر رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ اللہ ہمارا نام اپنے پاس جو رجسٹر ہے اور کاپی ہے اور دفتر ہے اس میں ان لوگوں کے اندر درج کرے کہ جن لوگوں نے اللہ سے محمد و آل محمد پر درود کے بھیجنے کا سوال کیا ہے۔ اس سے ہوتا ہوگا یہ کہ اگر ہم یہ دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم سے اور مستجاب دعا ہے، یہ قبول شدہ دعا ہے، اس دعا کے طلب کرنے کا فائدہ ہماری اپنی ذات کے لیے۔ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، یہ دعا جو قبول شدہ دعا ہے، اس کا فائدہ ہمارے لیے۔ اور اسی طرح سے کہ جو دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام ہے، اس کے پڑھنے کا جو فائدہ یہ ہمارے اپنے لیے، اس لیے کہ اللہ نے تو انہیں اپنے حجابوں میں محفوظ رکھا ہے، اور وہ وہاں ہیں کہ جہاں وہ رزق بھی پاتے ہیں، اور پروردگار عالم نے تو انہیں محفوظ رکھنے کے لیے اٹھا لیا ہے آسمانوں پر، یا غیب میں رکھ لیا ہے، یا زمین کے کسی کونے کے اندر لوگ نہیں جانتے۔ اور بہت سی جگہوں پر تو یہ مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ لوگوں کے درمیان بھی اگر رہتے ہیں، لیکن چونکہ غیبت شخصیت ہے، غیبت شخص نہیں ہے، غیبت امام کی جو پرسنالٹی ہے وہ غیبت میں، پرسن تو حاضر ہے، حج پر بھی تشریف لے کر آتے ہیں، ہر سال جو حج ہوتا ہے وہ مولا صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی میں ہوتا ہے، انہی کی سرپرستی میں حج ہوتا ہے۔ لیکن پھر غیبت میں کس طرح ہے؟ غیبت میں اس طرح ہے کہ ہمارے سامنے سے بھی اگر گزر جائیں تو ہم پہچان نہیں سکتے۔ اسی لیے روایتیں بیان کرتی ہیں جب مولا کا ظہور پر نور ہوگا اور جب آقا کے رخ انور کا دیدار اور ان کی زیارت ہمیں ہوگی تو اکثر لوگ یہ دیکھ کر کہیں گے کہ ہم نے انہیں ضرور دیکھا تھا، کچھ لوگ کہیں گے ہم نے مکہ میں طواف کے دوران دیکھا تھا،
کچھ لوگ کہیں گے ہم نے کربلا میں زیارت سرکار ابا عبداللہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، کچھ لوگ کہیں گے ہم نے مسجد سہلا میں دیکھا تھا، کچھ لوگ کہیں گے ہم نے بالا سر حرم سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام میں نے دیکھا تھا، کچھ کہیں گے نہیں نہیں ہم نے تو سامرہ کے اندر سرداب میں نے دیکھا تھا۔ لہٰذا غیبت مولا کی ایسی ہے۔ تو یہ میراث جو کیا کہا جا رہا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ وہ کتاب ہے کہ جسے ہم نے میراث میں عطا کیا ان لوگوں کو کہ جو ہمارے بندوں میں سے وہ ہیں جنہیں ہم نے چن کے الگ کیا ہے۔ تو اب پروردگار عالم اگر چن کے کسی کو الگ کر کے کوئی منصب دیتا ہے تو اس میں خود اس کی کوئی خاص بات ہے۔ ہم جب اپنی کلاس میں بیٹھتے ہیں، ٹیچرز پوری کی پوری کلاس میں سے کسی بچے کو یا کچھ بچوں کو سلیکٹ کر کے الگ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کلاس کا برائٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو باقیوں کو نہیں کیا جا رہا تو وہ برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، نہیں، سب اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی ایک ذہنی سطح ہوتی ہے، سب کے اپنے اپنے کام کرنے کا ایک انداز، ایک ذوق ہوتا ہے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، کسی پھول کی الگ خوشبو ہے تو دوسرے پھول کی بھی خوشبو ہے لیکن اس کی خوشبو ذرا سے مختلف ہے۔ تو کسی پھول کو ہم اٹھا کے ضائع نہیں کر سکتے، ڈسٹ بن میں نہیں ڈال سکتے کہ تم اس جیسے نہیں ہو۔ لہٰذا یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ دو شاگردوں کو یا دو افراد کو یا دو الگ الگ طرح سے سوچنے والے لوگوں کو کمپیئر کرنا اور ایک کو قبول کر لینا ایک کو ضائع کر لینا۔ پروردگار عالم نے جو اپنے بندوں میں سے چنا ہے کچھ لوگوں کو، وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے اتنے زیادہ آگے تھے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ میرے مطیع اور فرما بردار ہیں، تسلیم کے اندر میری بارگاہ میں سب سے زیادہ ہے، لہذا انہیں چنا اور ایک مقام خاص عطا کر دیا۔ الذین اصطفینا من عبادنا۔ اب اس کے اعتبار سے یہ ملتا ہے جو آگے جا کر دوسری آیتوں کے اندر آ رہا ہے کہ جو لوگ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی پروردگار ہے کہ جس نے زمین پر اپنے خلیفوں کو مقرر کیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں وہ ہوں کہ جو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، وہی پروردگار ہے۔ اب سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 کے اندر یہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی، وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو اس زمین پر خلافت کا منصب عطا کیا۔ فمن کفر فعلیہ کفر، اور جس نے اللہ کے خلیفہ کو ماننے سے انکار کیا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا اور قبول نہ کرنا، تو جس نے انکار کیا اور اللہ کے امام کو، اللہ کے خلیفہ کو قبول نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ فعلیہ کفر، تو یہ جو اس کا انکار کرنا ہے اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا، اس لیے کہ جب وہ اللہ کے مقرر کردہ امام کی طرف نہیں جائے گا اور اس کا انکار کر دے گا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو فالو کرے گا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلے گا۔ تو اگر اللہ کے بنائے ہوئے کے پیچھے نہیں چلے گا تو شیطان کے بنائے ہوئے کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا، تو اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ خود اسی کا ہوگا کہ جس نے اللہ کے بنائے ہوئے کو فالو نہیں کیا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور جو کافرین ہیں اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کو اپنے کفر کی وجہ سے سوائے نقصان میں اضافے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اب یہاں سے یہ ساری کی ساری چیزیں شروع ہو رہی ہیں، وہ آیتیں کہ جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا اتنا خسارہ، کیسا خسارہ ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے اور جہنم کے اندر کیسی آگ ہوگی، اور وہ سارا کا سارا بیان اسے ہم سکپ کرتے ہوئے آخری آیتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر مزید 43 نمبر کی آیت کے اندر یہ کہہ رہا ہے استکبارا فی الارض ومکرا مکر سیئ، ان کا انداز یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، یہ جو اللہ کے نمائندے کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین پر تکبر کے ساتھ اور استکبار کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ عام تکبر کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام تکبر کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس تکبر کی بات ہو رہی ہے کہ جو امام معصوم علیہ السلام کو نہ ماننے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ وہ ہوا جو آپ نے غالباً یہ بات، یہ واقعہ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہیں پر غالباً عرض کر چکے، اور بہت ہی مشہور و معروف واقعہ کہ ایک شخص نے سوچا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کروں گا، اور اس نے کہا کہ آج جا کے پوچھوں گا علی سے کہ بتاؤ میں کیا کھاؤں گا آج، اور جو علی کہیں گے آج وہی نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ علی تو اپنے علم کے علاوہ اور کوئی بات کرتے نہیں ہیں۔
جو وہ کہیں گے وہ ان کے علم کے مطابق ہوگا اور ان کے علم کو نعوذ باللہ میں جھٹلا کر دکھاؤں گا اور غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا. آیا اور پوچھا یا علی آج میں کیا کھاؤں گا؟ کہا آپ فیرنی کھائیں گے، یعنی کہ کھیر، اور وہ میٹھی والی کھیر نہیں، دودھ اور چاول، یہ سمجھ لیجئے فیرنی. میں وہ آپ تو آج فیرنی کھائے گا. کہا کہ بس آج یہی نہیں کھاؤں گا، اور یہ کہہ کے چلا. اب ذرا دیکھیے نتیجہ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور نتیجے ہی کے لیے واقعہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، مگر ایمان کی تر و تازگی کے لیے. جب گھر گیا زوجہ سے کہا بھائی بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لے کر آؤ. اب بھوک لگی ہو نہ لگی ہو یہ دیکھنا ہے کہ کھانے میں کیا بنا ہے. جب اس کے سامنے دسترخوان پہ لا کر رکھا گیا تو وہ کیا تھی؟ فیرنی. کہا یہ نہیں کھانا ہے، اٹھا کر لے جا، یہ نہیں کھاؤں گا. کہا کہ یہی ہے شور، آج یہی ہے، آج یہی بنا ہوا ہے. کہا جا گھر میں جو تیرے پاس صندوقوں کے اندر کیبنٹس میں پڑا ہوا ہے جو کچھ سامان، اس سے کچھ اور بنا کے میرے لے لیا. گھر خالی ہے، اناج کا ایک دانہ نہیں تھا. کہا جا کے پڑوس سے کچھ لے کر آ. گئی، ایک پڑوس، دوسرا پڑوس، تیسرا پڑوس، آنے میں دیر لگی. جب دیر لگی تو ویسے ہی غضبناک اور زیادہ ہو گیا، غصہ آ گیا. کہا تجھے کہا ہوا تھا جلدی سے لے کر آ، تو اتنی تاخیر کی. کہا شور نامدار کیا کروں، میں بڑی پریشان ہوں، آج نہیں معلوم مدینہ میں ہوا کیا ہے. جس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتی ہوں کیا پکایا ہے، وہ کہتی ہے فیرنی بنائی ہے. گئی لے کر آئی. کہا یہ میں نہیں کھاؤں گا. یہ سن کر اپنے گھر سے نکلا، اور صرف گھر سے نہیں نکلا، شہر سے باہر نکلا، کیونکہ شہر میں پورے میں فیرنی آج. اس لیے کہ جو دنیا کے سچے ہوتے ہیں نا، دنیا کے سچے، ان کا ماجرا الگ ہوتا ہے، اور جو سچوں کے سردار ہوتے ہیں ان کی بات اور ہوتی ہے. جو سچے ہوتے ہیں وہ وہی بولتے ہیں جو سچی بات ہوتی ہے، اور جو سردار ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں اللہ سچ بنا دیتا ہے، اللہ سچ کر دیتا ہے. اب گیا باہر نکلا تو ایک قافلہ آ رہا ہے جو گزر رہا ہے وہیں سے، مدینہ کے قریب سے گزر رہا ہے، مدینہ کے آؤٹسکٹ سے گزر رہا ہے. یہ مدینہ سے باہر کھڑا ہے. اس نے بولا ہاں اب میرا کام ہو گیا، قافلہ آ گیا، ان کے پاس تو ویسے ہی بہت سارا کچھ ہوگا، اور یہ مدینے والے تو ہیں نہیں کہ پہلے سے علی نے انہیں کچھ کہہ دیا ہو، لہٰذا ان کو تو یہ ویسے ہی کھجوریں تو ہوں گی ان کے پاس، کھجوریں تو ہوں گی ان کے پاس. گیا، کہا مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے. کہا فلاں جو اونٹ ہے، اونٹ نمبر فلاں، اس کی پشت کے اوپر جو کنٹینر ہے اس کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے، ہمارے قافلے والوں کو کھانا وہی ہے، تو جا اور تجھے جتنا کھانا ہے جو کھانا ہے کھا لے. گیا، جیسے ہی ڈھکنا کھولا اندر کیا تھا؟ فیرنی. کہا یہ نہیں کھاؤں گا، ڈھکنا بند کیا، جانے لگا. قافلے کا سردار آیا اور پیچھے سے گردن سے پکڑا. کہاں جا رہا ہے؟ کہا بس نہیں کھانا مجھے. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم ہیں مسافر، تو ہے اجنبی، شہر سے آیا، کیا پتا تو نے اس کے اندر زہر ملا دیا ہو، کیا پتا تو نے اس کے اندر زہر ملا دیا تو کہ ہم سارے کے سارے مر جائیں، اور نتیجے میں تو ہمارا سارا سامان لوٹ کر چلا جائے شہر. کہا اب تو جب تک تو کھائے گا نہیں جانے نہیں دیں گے. کہا نہیں مجھے نہیں کھانا ہے. مارا گیا، پہلے مار کھلائی، اس کے بعد فیرنی کھلائی، کھائی فیرنی کھائی. اور اس کے بعد جب شہر آیا تو سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دور سے نظر آیا. علی ابن ابی طالب نے آتے ہوئے سے پوچھا ہاں کیا کھایا؟ کہا نہیں کچھ نہیں کھایا. کہا جھوٹ نہ بول، اگر صدیق اکبر علی ابن ابی طالب کی بات پہ یقین کر لیا ہوتا تو صرف فیرنی کھانا پڑتی، مار نہ کھانی پڑتی. اگر میری بات سن لیتا، پہلے ہی توجہ دے دیتا تو مار نہ کھاتا، صرف فیرنی کھاتا. لیکن چونکہ تو نے علی ابن ابی طالب کو جھٹلانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا یہ مار تجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے بڑی ہے. یہ ایسے سچے ہیں کہ پروردگار عالم نے اب اس دنیا کے اندر جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جھٹلانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں معلوم کتنی ایسی مثالیں ہمیں مل جائیں گی تاریخ کے اندر کہ لوگ آئے. اب جیسے کہ کوئی یہودی ہے، ویسے تو یہودیوں کے اندر رسول اور آل رسول سے محبت کرنے والے ہمیں نظر آتے ہیں تاریخ کے اندر. وہ شمعون کون ہے؟ یہودی ہے. لوگ آ کر اپنا سامان اس کے پاس گروی رکھواتے ہیں امانت کے طور پر، اور جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے، مال یا کچھ اناج یا کوئی بھی چیز، وہ لے جاتے ہیں. اور جب ان کے پاس دوبارہ آ جاتی ہے، ان کا جب پیسوں کا سائیکل چلتا ہے، تو پھر جب وہ چیز ان کے پاس دوبارہ گھر میں آ جاتی ہے اسے لوٹاتے ہیں، اور اپنا سامان جو انہوں نے گروی رکھوایا ہوتا وہ لے کے واپس آ جاتے ہیں.
تو شمون یہودی کے پاس جناب سلمان رسول کی بیٹی کی چادر لے کر آئے تھے، اور رسول کی بیٹی کی چادر کو دیکھ کے، یہودی ہے لیکن بی بی کے چادر کے اندر پیوند لگے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے اس میں تو نور نکل رہا ہے، اور کبھی اس چادر کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی تورات کو کھول کے دیکھتا ہے، کبھی چادر کو دیکھتا ہے، کبھی تورات کو دیکھتا ہے، کبھی چادر کو دیکھا، کبھی تورات کو دیکھا. کہا یہ چادر رسول کی بیٹی کی چادر ہے. کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا اس چادر کا ذکر ہماری تورات کے اندر آیا. اور اس کے بعد کہا پورے مدینے کی مسجد کے اندر لوگوں کو بلایا اور اعلان کیا کہ میں سب سن لو مدینے والوں، میں مسلمان ہو رہا ہوں اس لیے کہ رسول کی بیٹی کی چادر میرے پاس آئی تھی بکنے کے لیے. کوئی دل سلمان محمدی سے پوچھے کہ کس طرح سے جا کر اس نے، جب شمون نے پوچھا ہوگا کہ قیمت بتا، تو سلمان نے نہیں معلوم کس زبان سے بی بی کی چادر کی قیمت بیان کی ہو. لیکن وہ شمون ہے، یہودی ہے، لیکن ایسا ایمان والا ہوا، اس چادر نے، بی بی کی چادر کی یہ عظمت ہے، بی بی کی چادر کا یہ معجزہ ہے کہ یہودی بھی حق پہ آ گیا. کہتا ہے میں ایمان لے کر آتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے چادر تو لے لے، تو نے رقم دے دی، مال دے دیا، سب دے دیا، اب چادر لے لے. کہا جب کل تک یہودی تھا، یہودی ہو کر میں نے رسول کی بیٹی کی چادر کو ہاتھ نہ لگایا، آج مسلمان ہونے کے بعد رسول کی بیٹی کی چادر کو ہاتھ کیسے لگا دیا؟ بس عزیزان محترم، بات متصل ہو گئی مصائب سے. تو کوئی مدینہ کا مسلمان اگر ایمان میں کمزور ہے تو شمون جیسے یہودیوں سے جا کر اپنا ایمان تازہ کروائے. یہ جو یہودی ہے مگر رسول کی گھر والوں کا، رسول کے گھر کا اور بیٹیوں کا احترام کرنے والے. نہیں معلوم شام کے بازار میں وہ لوگ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے رسول کی بیٹیوں پر کبھی پتھر برسائے، کبھی کھولتا ہوا گرم پانی پھینکا. ایک ایسا انگارہ تھا جو امامہ مبارک سید سجاد میں آ کر رکا، سر اقدس سے سید سجاد جلنے لگا. ارے میرا اور آپ کا مولا اپنے امامے سے وہ انگارہ نکالتا تو کیسے نکالتا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، اپنے گردن کو جھکاتا تو کیسے جھکاتا کہ گلے میں خار ڈالتا ہو. ہاں عزیزو، کہاں ماہ رمضان کی یہ راتیں تیزی سے گزر گئیں، پتہ بھی نہ چلا. اور 10 راتیں مکمل، آج 11ویں رات ہے جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں. بار الہا ہم نے تیرا روزہ اختیار کیا، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، مگر جب افطار کا وقت آیا ہمیں پانی مل گیا. ہماری بھوک کچھ گھنٹوں کی بھوک تھی پروردگار، تو نے ہمیں اپنا مہمان بنایا، زیادہ دیر بھوکا نہ رکھا، فوراً ہمارے لیے ایسا اپنا کرم کا دسترخوان سجایا، کہیں پر پانی عطا کیا، کہیں تو نے ہمیں شربت پلایا، کہیں تو نے ہمیں کھجوریں کھلائیں، کہیں تو نے غذا انواع و اقسام کے کھانے کھلائے. پروردگار جو تیرے پیارے بندے تھے، جو تیرے پاکیزہ ترین بندے تھے، جو تیرے معصوم امام تھے، ارے 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، اس کے بعد 6 مہینے کے بچے کو پانی پلانے کے لیے سرور جب لے کر آئے، ارے پانی پلایا نہ گیا، تیر کھلایا گیا. علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے، اور مولا امام سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی زینب کبریٰ بنت علی بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہیں، چھوڑ نہیں نماز شب، بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں. مولا سید سجاد نے پوچھا پھوپھی جان آج میں کیا دیکھ رہا ہوں، میری پھوپھی ہے اور نماز شب بیٹھ کر پڑھ رہی ہے. کیا کہوں سید سجاد، یہ غذا اور پانی جو تقسیم کیا جاتا ہے اتنا کم ہوتا ہے، بچوں کے لیے پورا نہیں پڑتا، میں اپنا حصہ بھی بچوں کو کھلا اور پلا دیتی ہوں. کمزوری اور لاغری اتنی نحیفی ہو گئی کہ تیرے پھوپھی کے پاؤں میں، قدموں میں اب طاقت نہیں رہی، اس لیے بیٹھ کر پڑھ رہی ہوں. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے کئی دنوں کی پیاسی حسین کی بہن زینب، پیاس کو پھر بھی برداشت کر لیا،
بھوک کو پھر بھی برداشت کر لیا، مگر اپنے بھائی کے کٹے سر کو بار بار نوکے نیزہ پر دیکھنا کیسے ہوتا ہے؟ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں حوض کوثر کے کنارے مولا حسین ابن علی پہنچے۔ ارے ایک مرتبہ ایک جانب سے رسول اللہ نے استقبال کیا، ایک جانب سے ماں فاطمہ زہرا نے استقبال کیا، ایک طرف سے مولا کائنات تشریف لے کر آئے، ایک جانب سے بھیا حسن مجتبیٰ تشریف لے کر آئے، سب ایک ایک کر کے حوض کوثر کا جام اپنے حسین ابن علی کی خدمت میں پیش کرتے۔ رسول نے پہلے حوض کوثر کا جام پیش کیا، حسین نے پینے سے انکار کیا، مولا کائنات نے جام کوثر پیش کیا، حسین نے پینے سے انکار کیا، سیدہ فاطمہ نے پیش کیا، حسین نے پینے سے انکار کیا۔ حسن مجتبیٰ تشریف لے کر آئے، کہا بھیا ایک گھونٹی صحیح، مگر اپنے بڑے بھائی حسن کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پی لو۔ مگر رو رو کے حسین ابن علی زمین پر اپنی بہن کی طرف اشارہ کر کے یہی کہتے جاتے تھے، حسین اس وقت تک پانی نہ پیے گا جب تک بہن زینب پانی نہ پی لے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اور محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ سورہ فاطر تیرے قرآن کریم کے مبارک سورہ کی مفاہیم کو 10 شبوں تک یہاں بیان کیا گیا۔ پروردگار نور قرآن کریم، نور آیات قرآن کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ پروردگارہ برکات قرآن کریم کو ہماری زندگیوں میں شامل فرما۔ پروردگارہ تلاوت قرآن کریم کرنے کی ہم سب کو بار بار توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارا یہاں یہ پڑھا جانا، سب کا سنا جانا قبول فرما۔ اس اجر کو بارگاہ صاحب الامر علیہ السلام کی خدمت میں ایصال و اصال فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین مومنات یہاں پر آتے ہیں، آئے ہیں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے جائے گی، پروردگار تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ پروردگار سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ رزق و روزگار کے مسائل کو سرکار مولا تقی جواد علیہ السلام کے صدقے میں حل فرما۔ مریض الاحوال مومنین کی مرض کو سرکار باب الحوائج مولا موسیٰ کاظم کے صدقے میں شفا کلی عنایت فرما۔ پروردگارہ مرحومین کی قبروں پر اپنے رحمت کی بارش نازل فرما۔ صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ جزاک اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محترم جناب مولانا ساجد حسین وکیل صاحب اور تمام سامعین کرام، سلام علیکم۔ خدا کے فضل و کرم سے اس امام بارگاہ کے دروس کا پہلا عشرہ نہایت خیر و خوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اراکین امام بارگاہ حسینی تعبد کمیٹی مولانا صاحب کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے وقت کی پابندی سے تفسیر سورہ فاطر کو نہایت سلیس اردو اور خوبصورت انداز میں بیان فرمائی۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کی توفیقات و معلومات میں اللہ تعالیٰ مسلسل اضافہ فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کے والدین
کو طول عمر عطا فرمائے اور ان کا شفقت برا سایہ ان کے سر پہ سلامت رکھے. بر محمد و آل محمد صلوات. کل 11 رمضان المبارک سے اس امام بارگاہ میں مولانا کمیل نورانی صاحب جو قم سے تشریف لائے ہیں 11 سے 20 رمضان المبارک تک آپ سے خطاب فرمائیں گے. اسی وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. فاطمہ بھائی حاجی بھائی حسن علی نشاد مرانی اشرف النساء بنت بچو بھائی غلام حسین شریف فاطمہ بھائی محمد علی سید حسن نواب لیلا بھائی بنت غلام حسین زہرا بھائی بنت غلام حسین انور علی رحمۃ اللہ زرینہ بھائی غلام حسین غلام علی رحمۃ اللہ سغرا بھائی نظر علی امینہ بھائی اللہ رکھا نرجس بھائی نظر علی حسینہ بھائی فدا حسین منور علی غلام علی شبیر حسین محمد حسین غلام علی صابرہ بنت عبد الحسین جمال بھائی بابول بھائی وزیر شیرین بھائی جمال بھائی وزیر اکبر علی جمال بھائی وزیر سکینہ بھائی شریف جناب بھائی حسن علی مرزا سلیم اکبر علی وزیر حیدر علی اکبر علی وزیر معصوم علی اکبر علی وزیر گلشن اکبر علی وزیر امینہ بھائی حسن علی مرزا فاطمہ اکبر علی وزیر بلکیس قاسم علی مرزا سکینہ بھائی اکبر علی مرزا فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا زہرا اکبر علی مرزا سلیم غلام علی تھاور محمد علی داود کپاڑیا سکینہ بھائی کپاڑیا یونس علی محمد علی کپاڑیا حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی روشن بانو محمد علی گیلانی یاسمین بانو علی محمد ورتیجی سغرا بانو عبد الحسین بدامی حسن علی اللہ دین پونا والا زنینہ بھائی فاضل رقیہ بھائی محمد علی یاور مہدی پونا والا اور لوکھن والا فیملی کے مرحومین فاطمہ بھائی رجب علی امیری نیلوفر حسین علی مقادم انور علی حبیب کانانی یوسف علی حبیب کانانی عبد الحسین حبیب کانانی حسین علی حبیب کانانی جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی کنیز فاطمہ زوجہ شاہد کانانی عزیز حسین فدا حسین سومانی نور محمد سومانی فدا حسین نور محمد سومانی سکینہ بھائی شریف بابا حسن علی سومانی یوسف علی سومانی سغرا بھائی لال جی بابا پیار علی سومانی شبیر حسین یوسف کھوجا پیر بھائی بھیم جی غلام علی پیر بھائی عبدالرسول پیر بھائی مریم بھائی نور محمد شیرین بھائی نور محمد شیربانو پیر بھائی اول بھائی زوجہ پیر بھائی زہرا بھائی بنت محمد علی والجی سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی شاکر غلام علی خیر النساء بنت فدا حسین محمد حسین غلام علی محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ نور محمد راجپر رمضان علی نور محمد شابان علی نور محمد علی رضا ہاشم بھائی عبد الکریم والجی منیرہ بنت پیار علی سراج علی عبدالرسول دولت بانو ناصر علی رباب بانو زوجہ محمد علی رحمۃ اللہ رضا حسین غلام علی کانانی بچو علی ملجم محمدانی زینب بھائی بنت سلیمان شہربانو رحمۃ اللہ نور محمد قاسم محمد علی ڈایا غلام عباس نور محمد رضا حسین محمد علی ڈایا احمد علی حاجی جیراج شیرین بھائی سلیمان راجپر رجب علی احمد علی دولت بانو احمد علی ملجی پریم جی عمار بھائی بنت آدم فاطمہ بھائی بنت آدم سلیمان راجپر نان بھائی بنت آدم فدا حسین کھوجا نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا حاجی پیر بھائی کانجی فاطمہ بھائی کھوجا نسیم صادق علی کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا محمد علی کانجی گلسم بھائی پنجا فدا حسین راولیہ پیار علی راولیہ فاطمہ بھائی بنت احمد علی معصومہ بنت ناگجی محمد بشیر مہر علی بابا کریم بھائی فاضل فاطمہ بھائی علی بھائی محمد نذیر جامناگری علی حسین کرمانی حسن علی مہر علی غلام علی حسن علی ریاض حسین حسن علی لیاقت حسین حسن علی گلبانو ہمانی فیملی حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین یوسف علی غلام حسین موربی والا اور رشتہ دار مرحومین محمد رضا موربی والا شہدائے ملت نور محمد دال افریقہ والا کلثوم بھائی بنت جعفر رضوان علی امیر علی حبیب قاسم منوڑی حیدر علی حبیب قاسم منوڑی نور محمد کرم علی سکینہ بھائی حسن علی زبار حسین نور محمد برکت علی نور محمد نثار علی نور محمد گلشن بانو اکبر علی انصار حسین روشن علی دلاور حسین روشن علی گلبانو نور محمد کنیز بنت رمضان علی محمد حسین رمضان علی فقیر محمد سغرا بھائی بنت موسیٰ اکبر علی فقیر محمد امینہ بھائی بنت اکبر علی زینینہ بھائی بنت اکبر علی کلثوم بھائی بنت اکبر علی رجب علی نظر علی حسین علی بند علی فاطمہ بھائی کپاڑیا فاطمہ الزہرا بیبی غلام عباس کرم برکت علی ممتاز بانو رجب علی روشن علی اصغر علی اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ
मिसराम और उसके रिश्तेदार मरहूमिन कासम अली किरमानी और उनकी ज़ौजा मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनकी ज़ौजा अली हुसैन फ़िदा हुसैन राजानी और रिश्तेदार मरहूमिन कासम अली कमरुद्दीन वकील, सकीना भाई जाफ़र अली वकील, शमीम बिनते अल्लाह रखा, रजब अली सोमजी और रिश्तेदार मरहूमिन सुल्तान अली, नूर अली, गुलाम हुसैन माऊजी, शेरबानो गुलाम हुसैन माऊजी, इनायत अली अब्दुल रसूल, शाहबुद्दीन गुलाम अब्बास करमसी, मुनीरा ज़ौजे गुलाम अब्बास कनीस, फातिमा ज़ौजे गुलाम अब्बास, रज़ा हुसैन गुलाम हुसैन काजी, फातिमा भाई बिनते रहमान भाई कारा, अली रज़ा कानानी, रोशन भाई बिनते हसन अली जापान वाला, प्यार अली रहमतुल्लाह सुखलाल खेतानी, कमर अब्बास प्यार अली खेतानी, अली रज़ा बाकर अली खेतानी, मोहम्मद अमीन बाकर अली खेतानी, जाफ़र अली, रमज़ान अली वीरानी, ज़रीना भाई मोहम्मद हुसैन मुखी, फ़िज़ा बानो बिनते शाबान अली, बरकत अली शेर अली देवजियानी, बिलाउल हुसैन रज़ा अली रज़ा देवजियानी, रोशन अली नज़ीरी, मोहम्मद अली ज़वेर फैमिली, मोहम्मद अली पटेल फैमिली, यूसुफ अली किकरिया फैमिली, इकबाल अली हुसैन अली, नूर मोहम्मद जान मोहम्मद, मरियम भाई नज़र अली, सकीना भाई अली मोहम्मद करमसी, हुसैन अली इस्माइल बदरी वाला, गुलाम अब्बास किरमानी और उनकी ज़ौजा असगर भाई अली, असगर अली पीर भाई कांजी फैमिली के रिश्तेदार इब्राहिम ओकेरा और ओकेरा फैमिली के रिश्तेदार हाजी भी मुकादम और उनके रिश्तेदार हुसैन अली मर्चेंट और उनके रिश्तेदार हाजी डॉक्टर यूसुफ अली थावरानी और रज़िया बिन ज़ौजे यूसुफ अली थावरानी, सुलेमान अब्दुल बहदी, फरजाना बिन बानो बिनते रोशन अली, शब्बीर हुसैन, गुलाम हुसैन और रजब अली और हैदर अली तुराबी, तमाम मराजिन किराम मरहूमिन, उलमाए उज़्ज़ाम मरहूमिन, शोहदाए मिल्लत और इस इमाम बारगाह के तमाम मेंबरान और कारकुनान मरहूमिन, मौलाना साहब के मरहूमिन, हम आप सब के मरहूमिन और जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा उन सब के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।